ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلباء طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تقسیم بنگال 1905۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا کل رقبہ 2 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا اور اس کی آبادی 8 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ بنگال کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا، کیونکہ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے یعنی 2 حصے بن گئے، ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال کا رقبہ 1,06,540 مربع میل اور مغربی بنگال کا رقبہ 1,41,580 مربع میل تھا۔ تقسیم بنگال کے اثرات۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو کہ ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن جہاں تک ہندوؤں کا تعلق تھا وہ اس تقسیم سے بڑے برہم ہوئے اور سیخ پا ہو گئے۔ اگرچہ مغربی بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مشرقی بنگال مسلم اکثریت والا صوبہ بن جائے اور اس طرح پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری یعنی جو کنٹرول اور قبضہ تھا وہ ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حکومت کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، قانون کی خلاف ورزیاں شروع کر دی گئیں، ٹیکسوں کی ادائیگی روک دی گئی اور بالآخر ان کی تحریک تشدد پر اتر آئی، یہاں تک کہ وائسرائے لارڈ کرزن کو قتل کرنے کی سازشیں بھی تیار ہونے لگیں۔ تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے کے لیے ہندو وکلاء سب سے آگے اور پیش تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مشرقی بنگال کا ایک نیا صوبہ بننے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ڈھاکہ میں ایک نئی ہائی کورٹ کا قیام عمل میں آئے گا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی عدالتی جو ایک کاروبار یا بزنس ہے اس پر برا اثر پڑے گا۔ غیر منقسم بنگال یعنی تقسیم بنگال سے پہلے جو متحدہ بنگال تھا اس میں ایک ہائی کورٹ تھی اور جس پر ہندو وکلاء کا قبضہ تھا، اور جہاں ان کی پریکٹس اور عدالت یعنی جو بزنس تھا وہ عروج پر تھا، وہ اسے ماند پڑتے دیکھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ ہندو صحافیوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ مشرقی بنگال کو اگر واقعی ایک نیا صوبہ بنا دیا گیا تو وہاں سے نئے اخبارات و رسائل کا اجرا ہوگا، جس کی وجہ سے ان اخبارات و رسائل وغیرہ کی اشاعت پر زد پڑ سکتی ہے۔ اس طرح بنگال کی تقسیم کو انہوں نے بھی اپنی کمائی کی تقسیم سے تعبیر کیا اور اس کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کالی جو سیوا جی کی بیوی تھی اور ہندو اسے بڑی ماں کہتے تھے، اس بڑی ماں کی پرستش بنگال میں کافی مقبول تھی۔ اس کالی کی وجہ سے ہندو بنگال کو اپنا مادر وطن خیال کرتے تھے۔ جب انگریز حکومت نے بنگال کو تقسیم کیا تو مذہبی جنون پرست اور انتہا پسند ہندوؤں نے اس تقسیم کی بہت سخت مخالفت کی، اور وہ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ بنگال کو تقسیم کرنے سے ان کی کالی کی زمین تقسیم ہو جائے گی اور اسے کالی کی بے عزتی ہوگی، اور جب تقسیم ہوئی تو انہوں نے اسے اپنی موت اور حیات کا مسئلہ بنا لیا اور وہ اپنی بڑی ماں کی بے عزتی کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔
ان حالات سے انگریز سرکار نے آخر کار گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا، لیکن وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ طلباء طالبات، تقسیم بنگال سے ہندوستانی سیاست کے میدان میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں اور فوری نتائج برآمد ہوئے، مختصراً ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شملہ وفد۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے بحالت مجبوری اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے اور عجیب و غریب انوکھے راستے کا انتخاب کیا۔ یہ راستہ سیدھا انگریز حکومت کے پاس جاتا تھا۔ نتیجے کے طور پہ تقسیم بنگال کے صرف 6 مہینے بعد 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے جا ملا، اپنے مطالبات ان کے سامنے پیش کیے۔ اپنی جوابی تقریر میں وائسرائے لارڈ منٹو نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات نہ صرف برطانوی حکومت کو پہنچا دیے جائیں گے بلکہ ان کو منظور کرانے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کی تنگ نظری کے پیش نظر مسلمانوں کا اعتماد آل انڈیا نیشنل کانگریس سے اٹھ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شملہ وفد کے صرف 3 مہینے بعد مسلمانوں نے ایک نہایت اہم فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر قائم کی۔ اس طرح ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حقیقت میں تقسیم بنگال کا واقعہ مسلم ذہنیت اور سیاست کو تقسیم کرنے پر ختم ہوا۔ عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 2 سے تقسیم بنگال 1905 کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔